یہ معاملات آگے کن شرائط پر جائیں گے؟ پیپلز پارٹی کیا کرے تو پھر آپ لوگ پی ڈی ایم میں ان کو واپس ویلکم کریں گے؟ جب ساتھ چلنا ہوتا ہے تو پھر شرائط نہیں ہوتی، وہ تو میاں بیوی کی بھی شرائط نہیں ہوتی، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر دونوں ساری کر لیتے ہیں۔ اس میں اگر شرطیں شرائط رکھیں گے تو پھر ساتھ اکٹھے چل نہیں پائیں گے۔ اصل شرط یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں ایک اصل جمہوریت کی جدوجہد کرنی ہے، عوام کے حق حاکمیت کی بات کرنی ہے، عوام کے حق حاکمیت کو بحال کرنا ہے۔ کمر صاحب ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے لیڈر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنی غلطی کا اعتراف کرے۔ پھر آج نون لیگ نے تو مزید سخت شرائط عائد کر دی ہیں کہ پیپلز پارٹی گیلانی صاحب کو وڈرا کرے، سینٹ کی اپوزیشن لیڈر کی سیٹ چھوڑے، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی واپس آ سکتی ہے۔ تو اگر نون لیگ اتنی سخت شرائط عائد کر رہی ہے اور مولانا صاحب معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا پیپلز پارٹی کے لیے واپس آنا۔ کوئی ایک قدم آگے بڑھنے کا صرف اشارہ دے، دوسرے دو قدم آگے بڑھائیں گے۔ ایسی یہ جب ٹینشن ہوتی ہے نا تو ٹینشن میں پھر ایک دوسرے کو اسی طرح سے گور کے دیکھا جاتا ہے، کوئی تھوڑا سا پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے، تو ہم سب کو یہ ٹینشن کو مل کے جو ہے نا ریڈیوس کرنا ہے، بلکہ ختم کرنا ہے، اور ختم کر کے جو ہے نا وہ صرف ایک مقصد کو جو ہے نا لوگوں کے حق حاکمیت والے مقصد کو اس کو سامنے رکھ لیں۔ اگر وہ بحال ہو جاتا ہے تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر وہ ہم بحال نہیں کر پاتے اس ملک میں تو ہم ناکام ہیں۔ تو مطلب پیپلز پارٹی اگر آپ کی طرف قدم بڑھائے گی تو پھر یہ تمام شرطیں ختم ہو جائیں گی، کوئی شرط عائد نہیں کی جائے گی، کوئی معافی کا مطالبہ نہیں ہوگا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کا مطالبہ نہیں ہوگا؟ صرف تھوڑا سا پیار سے دیکھیں، ہم آگے بڑھ کے خود گلے لگائیں گے ہم ان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے آ کے ان کو ویلکم کریں گے، ان کے پاس آئیں گے، تھوڑا سا نون لیگ کا بھی غصہ ٹھیک کریں گے، وہ تھوڑا سا تو ٹھیک کریں نا معاملات کو، کچھ تھوڑا وہ کریں، کوئی تو آگے بڑا بن کے آگے آئے نا۔ تو جن کی جدوجہد بڑی ہوتی ہے وہ زیادہ جو ہے نا اس حوالے سے ان کو کانشیس ہونا چاہیے کہ ہم نے کل جا کے لوگوں کو جواب کیا دینا ہے کہ اس بات پہ، اتنی چھوٹی بات پہ، اتنے معمولی مسائل پہ جو ہے نا ہم نے آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مقصد اگر آپ کا عظیم ہے تو پھر عظیم مقاصد کے لیے بہت چھوٹی باتوں کو یہ نظر انداز کر کے آگے چلنا پڑتا ہے، مسکرا کے اس کو مٹی میں ڈالیے۔ صحیح۔ تو اویس قادر شاہ صاحب یہ تھوڑا سا پیار سے دیکھیں، آپ کامران صاحب کی طرف تھوڑا مسکرا کر ان سے بات کریں تاکہ یہ معاملات حل ہوں۔ ایک دن مولانا صاحب کا بیان آتا ہے، بلاول صاحب دوسرے ان کو جواب دیتے ہیں، نون لیگ اپنی شرائط لے آتی ہے۔ اب کرنا کیا ہے پیپلز پارٹی نے؟ پی ڈی ایم میں شامل ہونا ہے یا پھر جواب نہ ہے ان کے لیے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جدوجہد کی جو کامران صاحب نے بات کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ماضی میں جدوجہد کی ہے، جو جانوں کا نذرانہ ہماری لیڈرشپ نے پیش کیا ہے، اس پہ کسی کو شک نہیں ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے جس نے جمہوریت کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے جدوجہد ماضی میں بھی کی ہے، اور آج بھی یہ پی ڈی ایم کا جو بنیادی پتھر رکھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ہی پی ڈی ایم بنوایا۔ وہاں پہ جب بیٹھے، ڈسکشنز ہوئی، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا۔ تو ہم جدوجہد کرنا جانتے اور ہم جدوجہد کرتے رہیں گے، لیکن پی ڈی ایم میں جب پی ڈی ایم آئی تو یہ کامران صاحب بھی اتفاق کریں گے کہ اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اس میں کثرت رائے سے نہیں، اتفاق رائے سے فیصلے کیے جائیں گے۔ جب سب اس پہ اتفاق کریں گے اس ڈیسیشن کو آگے بڑھایا جائے گا۔ بہت سی باریکیاں ہیں جب جو لکھی گئی تھیں، جو پوائنٹ 1 سے 25-26 تک لکھے گئے تھے، ان پہ سب کو عمل درآمد کرنا ہوگا۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کوئی ایسا راستہ نہیں چنا جو اس کا اپنے مقصد کے لیے ہو، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس پی ڈی ایم میں بہت سی ایسی جماعتیں، ایک آدھ جماعت ایسی ہے جو اپنے فائدے کے لیے سب کو ایک طرف گھسیٹ رہی ہیں۔ اب اس کا مثال آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہمیں کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم مسکرا کے دیکھیں، تو جی ہم تو مسکرا کے بھی دیکھا، بڑے دل کا مظاہرہ بھی کیا۔ شہباز شریف صاحب کے ڈنر میں چلے گئے، چیئرمین صاحب آؤٹ آف کنٹری تھے، ہمارا پورا سینئر لیڈرشپ وہاں پہ گئی، وہاں پہ بیٹھے، وہاں پہ شہباز شریف صاحب نے باتیں کی، اور دوسرے دن مریم بی بی نے کچھ بات ہی اور شروع کر دی۔ دیکھیں، چچا ایک بات کر رہا ہے، بھتیجی دوسری بات کر رہی ہے، اور ان کی تلخی ان کی ابھی تک گئی نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب تو اس طرح بول رہے ہیں جیسے پی ڈی ایم ان کے گھر کی کوئی غلامہ ہو، ان کے گھر کا کوئی غلام ہو جس کو وہ جس طرح چاہیں گے بٹھائیں گے، وہ بادشاہ نہ شاہ نہ لیگ کے پارٹی لیڈرز کا آج جو اجلاس ہوا، جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میں یہ طے ہوا ہے، اور پھر پیپر کو پڑھیں، اس میں طے ہوا ہے کہ اب آپ کو گیلانی صاحب کو وڈرا کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ پی ڈی ایم میں شامل ہو سکتے ہیں، اس کے بغیر آپ کو پی ڈی ایم میں نہیں لیا جائے گا۔ نون لیگ نے آج یہ بالکل واضح اور یہ شرط آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔
دیکھیں ہمارا بھی اسٹریٹ موقف ہے. جو مذاق مذاق میں باتیں ہو رہی تھیں, جو لائٹر نوٹ پہ ہو رہی تھیں, اب وہ اگر سیریسنیس وہ دکھا رہے ہیں تو ہم بھی ان کو کلیئر بتا رہے ہیں کہ یہ پہلے ان کو معافی مانگنی پڑے گی. ہم ان کے ماتحت نہیں ہیں جو ہمیں وہ شو کاز دے رہے ہیں. شو کاز دینے کی ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کو اچھے طریقے سے یہ پتا ہے کہ ان کا یہ اختیارات ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو شو کاز دیں. وہ بلا کے پوچھ ضرور سکتے تھے پی ڈی ایم کی میٹنگ میں, بٹ ہی ہیز نو رائٹ ٹو ڈو دس. اگر وہ اسی تلخی کا ان کا بیان ہے, اسٹریٹ بیان ہے, تو ہمارا بھی ایک کلیئر اسٹینس ہے کہ ہم کبھی ایسی جد و جہد میں شامل نہیں ہوں گے جس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ماتحت آتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ دہائی دینا کہ وہ پیچھے ہٹ گئی لانگ مارچ سے اور وہ جد و جہد سے پیچھے ہٹے گی, تو یہ اپنے منہ کی کھانا ہے. ان کے پاس کوئی اس وقت ماضی میں کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے نون لیگ کی طرف کہ انہوں نے کوئی جمہوریت کی بحالی کے لیے کوئی جد و جہد کی ہو, کوئی انہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہو. یہ پوری قوم کو پتا ہے کہ ماضی میں کون کس کے ساتھ رہا ہے اور کون کس کے ساتھ لڑا ہے. تو اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی جد و جہد میں ہے, اپنے طریقے سے جد و جہد جاری رکھے گی. جو پوائنٹ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پی ڈی ایم میں رکھے تھے, جو ایشوز رکھے تھے, ہم ان پہ اپنی جد و جہد کرتے رہیں گے. ہم اکیلے ہی ہوں گے, ہم انشاءاللہ اپنے حقوق کے لیے, اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے, اس ملک کی بقا کے لیے ضرور لڑیں گے. صحیح. تو فردوس صاحب, جب یہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی این پی علیحدہ ہوئی تھی, تھوڑی تقسیم ہوتی نظر آئی پی ڈی ایم, ایسا لگا تھا کہ حکومت کی پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہو گئی ہے. لیکن کراچی کا بائی الیکشن ہوا, پی ڈی ایم کی جماعتوں نے الگ الگ وہاں کانٹیسٹ کیا, حکومت اس الیکشن میں بھی ہار گئی حکومتی جماعت. اس کا مطلب کہ پی ڈی ایم کی تقسیم سے حکومت کو کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا ہے. دیکھیں, بنیادی طور پہ ہمیں پی ڈی ایم سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تقسیم ہو گئی تو کیا فرق پڑنا, لیکن تقسیم ہونے کے بعد بھی آپ کو الیکشن ہرا دیا ہے. نہیں, میں تو آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں, الیکشن کس طرح سے ہرایا اس کی کہانی ایک مختلف ہے. میں اس میں جب تک اس الیکشن کے اندر پروونشل گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پولنگ ایجنٹس ہوں گے, کوئی پارٹی نہیں جیت سکتی. اس کے اندر وہ صرف ہماری جیسی پارٹیاں ہوتی ہیں جو ہم فیئر اینڈ فری الیکشن پہ یقین رکھتے ہیں کہ پنجاب میں پی ایم ایل این کو جیتنے. پیپلز پارٹی ہمیشہ الیکشن کو کرتی ہے. لیکن میں ویس قادری شاہ صاحب سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. بھائی, قومی زبان کی عزت کریں. اگر آپ کو غلام کی نہیں پتہ اردو تو اس کو کنیز اور لونڈی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, آئندہ کے لیے یہ کر لیں. اور جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھا تھا, ایک کا نام بڈو آئیلینڈ ہے, ایک کا بندر آئیلینڈ ہے, تو وہ بھی آپ کو جواب دے دیا. جہاں تک آپ کے سوال کے, یہ پاپا ڈیڈی مولوی بچاؤ موومنٹ ہے, نہ پاپا بچے گا. دیکھیں, آپ کے سوال کا اس وقت بھی جواب غلط ہے کہ ڈنگی اور بھنڈار, ڈنگی اور بھنڈار آئیلینڈز کا نام ہے. اور میں اردو زبان کی عزت کرتا ہوں, میں پاکستانی ہوں, میری نیشنل لینگویج ہے, اور مجھے آپ جیسے استاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو 6 نمبر پہ آ گئے کراچی میں, آپ کی تو اصلیت یہ ہے 5ویں پہ, جتنے بھی آپ نے ووٹ نہیں اٹھائے, 1 نمبر بڑھا دیا آپ نے. باقی آپ سے جو 5 جماعتیں تھیں, 5 جماعتیں جو آپ سے آگے, دیکھیں میں تو ابھی میں نے ایک بڑھا دیا ہے, ابھی اور بڑھا دیں گے کچھ دنوں میں, آپ دیکھ لیں. ان کو تو ریجیکٹ اس ملک نے ابھی کرنا شروع کر دیا. کراچی سے کشمیر تک جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے ہیں, ان کا حشر دیکھیں کیا ہوا ہے. اچھا, ان کو پی ڈی ایم یاد نہیں ہے, ان کو رات کو خواب میں بھی پیپلز پارٹی یاد آتی ہے. اچھا, ان کا کام یہ ہے صرف کہ دیکھیں بھائی, اب اپنے آپ کو سنبھالو, نااہل ترین میں سے ترین الگ ہو گیا. اب دیکھیں 2 گروپ بن گئے, ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز گروپ. دوسرے معاملات طے ہو گئے, وہاں تو معاملات طے ہو گئے, وہ لوگ ساتھ ہیں. آپ بتائیں نا, وہ انڈا کبوتر گروپ. ویسا رکیے ذرا, فردوس صاحب کا ذرا, فردوس صاحب کا پوائنٹ آنے دیں ذرا, ہونا ہے نا. ویسا ذرا رکیے گا, فردوس صاحب اپنی بات ذرا مکمل کریں. بات یہ ہے کہ آپ نے ان سے سوال کیا کیا, معاف کیجئے گا, آپ نے ان سے سوال کیا کیا اور یہ جواب کیا دے رہے ہیں. چلیں, وہ ان سے دوبارہ نام ان کو پھر بھی پتا نہیں ہے, نام ان کو پھر بھی نہیں آتا, لیکن بولیں گے ضرور. ارے معاف کیجئے گا فردوس صاحب, آپ اپنے سوال کا جواب دیں, آپ مجھے مت سکھائیں کہ قومی زبان کی عزت کریں یا ویسا ذرا کائنڈلی موقع دیجئے گا. ویسا ذرا آپ الحمدللہ وہ بن جائیں جو آپ کو بننا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.